بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں بہت سے گھروں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، مگر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اشہر سے طے کیا تھا، جو میری خالہ کا بیٹا تھا اور شہر میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک میری کانوں میں آواز گونجی کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ ڈھول باجے والوں کی آواز سے ایسا لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا، جہاں اشہر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے لیے رجسٹر کھولا تو اشہر کو کسی کی کال آ گئی۔ کال سننے کے بہانے اشہر اٹھ کر باہر گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اشہر کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں روتی جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 17 سال کی ہی تھی کہ جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے بیٹے اشہر کی آنکھوں میں میری ہی محبت کے دیے جلتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ لوگ نظر اتارے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ کہتے تھے نائلہ پر جی بھر کے دلہن کا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگی کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بڑی گہری محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی تھی کہ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کے میں روئے جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی، مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر اشہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے بابا نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں اشہر واپس کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے اشہر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے گئے تھے۔ میرا بھائی خالہ کے گھر چلا گیا، پورے آدھے گھنٹے بعد لوٹا تو کہنے لگا اشہر بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سب حیران تھے کہ اشہر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب تو 9 کے بجائے 12 بج گئے تھے، مگر اشہر کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا تھا۔ خالہ بھی رونے لگی تھی۔ اشہر کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے، یا لڑکے کا کہیں کوئی چکر ہوگا۔ گو جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ میرا دل یوں تھا کہ جب کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ اشہر کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ اس نے آپ کو جان بوجھ کے رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ اس نے اب لوگوں سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ اچانک میری پھپھو سامنے آ گئی اور کہنے لگی میرا بیٹا زید نائلہ کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح اشہر کے بجائے زید سے ہو گیا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو نے میرا انگوٹھا پکڑا اور نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان جسم کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح زید کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میرے دل میں اب بھی کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ زید سارے خاندان میں بدتمیز، بدمعاش، آوارہ قسم کا مشہور لڑکا تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اشہر کیوں تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھے تو بہت پسند کرتا تھا، وہ تو بہت ہی اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب زید کمرے میں داخل ہوا، اس نے اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہکا لگا کر کہنے لگا بڑی اکڑ تھی نا تجھ میں، بہت غرور و تکبر تھا تجھے اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھیں اپنی جیت سے سرشار تھیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر کے غصے سے کہنے لگا دیکھ کیسے بے بس ہو، مجبور ہو کر تو میری جھولی میں آ گری ہے۔ تجھے یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگو گی اور میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ ہی رہ گیا تھا،
جب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے بیک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے تو دوسری خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد اشر کی طرف تھا، کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھی۔ وہی اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مانگ رہی تھی پورے خاندان میں بدتمیز، بد لحاظ مشہور تھا۔ مجھ سمیت خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی کچھ خاص پسند نہ تھا، اسی لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی نائلہ کی شادی نہیں کرنی۔ خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی تھی اور پھپھو کی بھی۔ زید کی چال ڈھال بالکل بدماشوں آواروں جیسی تھی۔ رات کو سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے لیے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ زید کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا رونما ہوا۔ منچلوں کے بھنگڑوں نے محفلیں سجا کر رکھ دی تھیں۔ لڑکیاں بھنگڑے دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی اثناء میں زید میرے پاس آیا، کہنے لگا تمہیں میری ماں نے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا پھپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اسٹور روم کے طور پر باہر والی سائڈ پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ زید بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں نہ پھپھو تھی نہ ہی کوئی اور میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو زید نے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہو؟ کہنے لگا جھوٹ تو تمہارے باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اور پھر تمہاری خالہ کے مانگنے پر اسے ہاں کر دی۔ دیکھ نائلہ، شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے ماں بابا سے کہہ کہ اب بھی وقت ہے وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ مجھے اس کی اس اکڑ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں ابا نے میری بہن کے ولیمے پر پڑی میرا رشتہ اشر سے پکا کر دیا تھا، جو میری خالہ زاد تھا۔ میری پھپھو اور زید تو یہ سنتے ہی وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے اشر کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ شہر بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا زید کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک کربناک عذاب کی نظر ہوئی تھی۔ زید نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا۔ صبح آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے، اس سے کہیں زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ ساس جو کہ میری پھپھو تھی، دن بھر مجھ سے گھر کے کام کرواتی، کہتی تو بن بیاہی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی بھی جواب نہ دے پاتی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے۔ میرا دل آرزوئیں رہا تھا کہ میں مر چکی ہوتی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ زید نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے جاتے تھے اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا تو گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا، طوفان اٹھ گیا۔ زید نے بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا۔ کہنے لگا منحوس عورت، پہلے کیا تیری نحوست کم تھی جو ایک اور اپنے جیسی تو نے پیدا کر لی؟ میری بیٹی ہو بہو میری جیسی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا، کہنے لگی تو نے کون سا لال پیدا کر کے دیا ہے بدبخت، تو تجھے دیسی گھی کی چوریاں بنا کر کھلاؤں۔ میری بیٹی اب چند دن کی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا، کہنے لگی چل کام کر، بہت آرام کر لیا مہرانی تو نے۔ زید نے تو اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، نہ مجھ پر رحم کھایا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ گھر کا کام، اس پر بیٹی کی ذمہ داری اور میں پھر سے حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ایک ہی روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔
آپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی، مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز زید ٹی وی دیکھ رہا تھا جب میری بیٹی ابا ابا کہتی زید کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے ہی لاڈ سے اسے دیکھ کر بابا بابا کہنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے شفاق دل پایا تھا۔ میری بیٹی کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی کہ وہ بہت دور جا گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور زید اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ زید کے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کر خود بھی پلک پلک کر رو اٹھی تھی۔ حالانکہ زید کے مظالم سہ سہ کر میری آنسو آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میرے بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا، پر میں مجبور تھی۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا آپی اس کے سر پر سٹچز لگیں گے، بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے زید کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بھائی سے کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیٹیاں بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھر لی اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ کر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا اور اس سے گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر بھی سوئے ہوئے میری بچی سسکیاں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ زید سے ڈرنے اور خوف کھانے لگی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی پہلے کی طرح وہی شور شرابہ مچا تھا، وہی کہرام برپا ہوا تھا۔ یکے بعد دیگرے ایک سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ زید کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تو چکر آتے تھے، میری آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے، میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی نائلہ ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھی۔ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن اگر آج وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے زید کہتا جب تک تم مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دو گی میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگے خدارا مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ تو انسانی روپ میں کوئی جانور، درندہ، شیطان تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں زید کی درندگی کو دیکھتی تو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے خوف زدہ چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میری بچیوں کے ساتھ نہ جانے اب کیا سلوک کرے گا۔ وہ تو میرے سامنے بھی بچیوں پر یوں دھاڑتا ہے کہ وہ سہم کر کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ زید آج کل روز شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار زید نشے میں دھت گھر پر آیا، اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ زید اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کہنے لگا پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے بھی ایک بوجھ اتر جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے جان نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میری بچی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میری معصوم سی چھوٹی سی بچی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے مجھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی تڑپنے لگی، رونے لگی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے، میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے زید کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی واپس لا کر دو۔ زید نے مجھے دور دھکا دے دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے ٹکرا گیا، زوردار ضرب کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے زید سے نفرت ہونے لگی تھی، شاید نفرت بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرا جی چاہتا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے ہر وقت اپنی بیٹی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری
ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنی تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی کہ تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، یہ طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی، جسے کھاتے ہی مجھے الٹیاں آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں دعائیں کرتی، سوچ سوچ کر روتی رہتی۔ نہ جانے اس آدمی نے کہ بچی کے ساتھ، میری معصوم سی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے روتی رہتی۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپی مجھے آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی، بنا سہارے میں نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے میری بیٹی؟ کہنے لگا، شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اس نے آپ کی بیٹی فاخرہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، وہ جب چاہتا ہے سگی کو سوتیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سوتیلے کو سگا بنا دیتا ہے۔ میری بچیوں کو ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو بہت پیار کرتا اور انہیں چیزیں لا کر دیتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی بھی خوشی نہ تھی۔ میرے شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش ہوا تھا، کہنے لگا، میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خواجہ سرا نچواؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو دربار میں جا کر دیے جلاؤں گی، میں تو نیاز کی دیگیں بانٹوں گی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ میرا دل اپنی بڑی بیٹی کے لیے اداس رہتا تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ زید نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، جشن بہارا ہوگا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بچوں گی ہی نہیں، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی۔ 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جیسے جان اٹکی ہو۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، بیٹی کی خواہش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی طاقت ہے بھی کہ نہیں، دوسری اولاد پیدا کر سکے گی یا نہیں۔ انہیں تو بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائنیں لگ جائیں۔ جس دن میری ڈیلیوری ہونی تھی، زید پہلے سے ہی مٹھائی لے آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹاؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ چلو شکر ہے 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں میں ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی تو میں نے دائی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے اب مجھے بیٹی پیدا ہونے پر کون سے ظلم سہنے پڑنے تھے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں نے ایک بار پھر سے پوچھا، اماں بیٹی ہوئی ہے تو اسے باہر نہ لے جانا؟ کہنے لگی، بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا، پھر کیا بیٹا ہوا ہے؟ میں حیرانگی میں مبتلا ہوئی تو کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ باہر ڈھول اور خواجہ سرا کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بولی، نہیں، بیٹا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بچے کو لے کر باہر چلے گی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی کہ ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے
ایسا توڑا تھا کہ اس نے بیٹیوں کی پیدائش پر نہ مٹھائی بانٹی اور نہ ہی کوئی خوشی کی تھی، اور ایک مشین کی غلط رپورٹ پر اس نے سارے جہان کو بڑے گھمنڈ سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی رہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کی سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئی تھیں۔ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو بھی ہجڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور لاغر سا ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت خراب کر چکا تھا۔ اس کا علاج میری وہی بڑی بیٹی کر رہی تھی جسے اس نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے، وہ دیکھو نائلہ جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے، جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اس میں جو مصلحت تھی میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے بہت اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں نائلہ نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں میں مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لگتا ہے جیسے آج مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا ہو۔ زید آج سارا دن چارپائی پر پڑا روتا رہتا ہے اور بہت سے جان لیوا بیماریوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے روز اس نے اشر کے آفس کے ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر اشر کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز اشر نکاح کے وقت اچانک آفس نہ پہنچتا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا، اسی لیے اشر نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب اشر واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ میں دلہن بن کر زید کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی زید نے قدر نہیں کی تھی آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کے بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اس سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے تو وہ بیٹوں سے زیادہ بہترین بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج زید کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہے۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں جنہوں نے دنیا جہان کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔